بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تحریم قتل الکافر بعد قوله لا الہ الا اللہ۔ اگر کسی کافر نے عین جنگ کے موقع پر کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے اور اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا، چاہے وہ موت کے ڈر سے ہی کلمہ کیوں نہ پڑھا ہو، چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں اور دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں کہ دل سے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ جیسے آگے بات آئے گی، ایک صحابی نے کہا کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے دل کو چیرا کیوں نہیں، یعنی دل کا آپریشن کرتے دیکھتے کہ دل سے پڑھا ہے کہ کہاں سے پڑھا ہے، تو مطلب آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ دل کا حال اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، ہم ظاہر کے مکلف ہیں، لہذا ہمارے سامنے اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اور جیسے مسلمان کا خون معصوم الدم، ایک مسلمان معصوم الدم ہوتا ہے، اس کا خون محفوظ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کا خون بھی کیا ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اور اگر کسی نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تو قاتل مباح الدم ہو جائے گا، یعنی قصاص میں اس کو مارا جائے گا۔ تو اسی بات کو آپ نے فرمایا ہے۔ دیکھیے، حضرت مقداد بن اسود نے خبر دی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت، آپ بتلائیے، ان لقیت رجلا من الکفار، اگر میری ملاقات ہو جائے کسی کافر سے، ملاقات مطلب مٹبھیڑ ہو جائے، اگر میری مٹبھیڑ ہو جائے کسی کافر سے، فقاتلنی، اور وہ مجھ سے قتال کرے، فضرب احدی یدی بالسیف، اور اس نے میرے ایک ہاتھ پر حملہ کیا تلوار کے ذریعے، اس نے میرے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر حملہ کیا، فقطعها، اور اس نے اس کو کاٹ دیا، ثم لاذ منی بشجرۃ، لاذ یلوذ ہوتا ہے پناہ لینا، پھر وہ مجھ سے چھپ گیا ایک درخت کی آڑ میں، اور اس نے کہا اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا۔ پہلے اس نے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا تو ظالم ہوا نا وہ، اور اس کے بعد درخت کی آڑ میں جا کے کہتا ہے کہ اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا۔ تو صحابی نے پوچھا افا اقتلہ یا رسول اللہ بعد ان قالہا، کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں اے اللہ کے رسول اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد، اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو۔ قال، راوی کہتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انہ قد قطع یدی، اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، ثم قال ذلك بعد ان قطعها، اور پھر اس نے یہ کلمہ پڑھا ہے ہاتھ کاٹنے کے بعد، افا اقتلہ، تو کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا، تب بھی قتل نہیں کر سکتے، اس کو قتل مت کرو۔ اب کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے قتل کر دیا، فَإِن قَتَلْتَهُ، اگر تم نے اس کو قتل کیا، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، تو وہ تمہارے درجے میں ہوگا جہاں تمہارا درجہ تھا قتل کرنے سے پہلے۔ جیسے تم مسلمان تھے اور ابھی قتل نہیں کیا تھا تو تمہارا خون کیا تھا، معصوم تھا، محفوظ تھا، اسی طریقے سے اس کا خون بھی کیا ہے، محفوظ ہے، بے شک یہ تمہارے اس درجے میں ہے جو تمہارا درجہ تھا قتل کرنے سے پہلے، اور تم اس کے درجے میں ہو جاؤ گے جو اس کا درجہ تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ کافر جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ مباح الدم تھا، یعنی عین جہاد کے موقع پر کلمہ پڑھ رہا ہے، ہمارے مقابلے میں ہے، تو ہم اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہو گیا، وہ معصوم الدم ہو گیا۔ تو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ کیا تھا، مباح الدم تھا، خون بہانا جائز تھا، اور جب تم اس کو قتل کر دو گے
تو اب تمہارا خون بہانا مباح ہو جائے گا قصاص میں. اس میں اس طرح آپ نے فرمایا کہ تم اس کو قتل مت کرو. فَإِن قَتَلْتَهُ اگر تم نے اس کو قتل کیا تو فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ تو وہ تمہارے درجے میں ہے اس کے قتل سے پہلے. یعنی اس کا جو درجہ تھا، تو تمہارا جو درجہ تھا قتل کرنے سے پہلے تمہارا درجہ کیا تھا؟ معصوم الدم کا، یعنی خون محفوظ تھا تمہارا مسلمان ہونے کی وجہ سے. تو اسی طریقے سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کا خون بھی کیا ہو گیا؟ محفوظ ہو گیا. اور تم پہنچ جاؤ گے، اگر تم نے قتل کر دیا نا، تو تم ہو جاؤ گے اس کے درجے میں، اس کا جو مقام اور درجہ تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے. جیسے وہ مباح الدم تھا، تو اب چونکہ تم قاتل ہو گئے نا، تو اب قصاص میں تم کو مارا جائے گا. اس طرح آپ نے وضاحت فرمائی. چلیے. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله كما قال الليث. وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. اس میں جو ہے جو سندیں بیان کی ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو سب میں یہی بات ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا، جیسا کہ حضرت لیث نے فرمایا تھا کما قال اللیث. بہرحال حضرت معمر ففی حدیثہ ہی، تو ان کی روایت میں ہے کہ فلما احویت لاقتلہ، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کو قتل کر دوں، بالکل تلوار نکال لیا اور قتل کا ارادہ تھا، پھر اس نے کہا لا الہ الا اللہ. تو اب ظاہر حال یہ بتا رہا ہے کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے موت کے ڈر سے پڑھا ہے، لیکن اس وقت کا کلمہ پڑھنا بھی اسلام میں معتبر ہے. یہ اسلام کے عدل کی کوئی مثال ہے کہ اسلام نے ایسے نازک موقع پر بھی کلمہ پڑھنے کا اعتبار کیا ہے، جبکہ ظاہر حال یہ بتاتا ہے کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ موت کے ڈر سے پڑھا ہے، لیکن چونکہ ہوش حواس کی حالت میں پڑھا ہے تو اس کی وجہ سے اسلام نے اس کو کیا کیا؟ معتبر سمجھا ہے. اس کا اسلام معتبر ہوگا، اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہوگا. چلیے. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا. روایت وہی ہے، یہاں پہ راوی کا تعارف کرایا گیا. پیچھے تو یہ آیا تھا کہ حضرت مقداد بن اسود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور مقداد بن اسود کون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مقداد بن عمرو ابن الاسود. اصل تو ان کے والد کا نام ہے عمرو، مقداد بن عمرو، لیکن ابن الاسود کے نام سے مشہور ہے یہ کنیت. الکندی وکان حلیفا لبنی زہرہ، اور یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے. وکان ممن شہد بدرا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان صحابہ میں سے ہے جو بدر میں شریک ہوئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی بدری صحابی ہیں حضرت مقداد بن اسود. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ان لقیت رجلا من الکفار، کہ اگر میری مٹبھیڑ ہو جائے کسی کافر سے تو کیا کروں؟ ثم ذکر بمثل حدیث اللیث، پھر اسی جیسی روایت بیان کی جو اوپر گزر چکی ہے. وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو خالد الاحمر وحدثنا ابو قریب واسحاق بن ابراہیم عن ابی معاویہ کلاہما عن الاعمش عن ابی ذبیان عن اسامہ بن زید وہذا حدیث ابن ابی شیبہ قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا فی سریۃ، ایک لشکر کے ساتھ. فصبحنا الحرقات من جہینہ، تو ہم لوگوں نے صبح کے وقت حملہ کیا قبیلہ جہینہ پر. حرقات اس کی شاخوں کا نام ہے. تو قبیلہ جہینہ کے حرقات پہ ہم نے کیا کیا؟
صبح کے وقت حملہ کیا. فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، تو میں نے ایک شخص پر قابو پا لیا. ادرک مطلب پانا، میں نے ایک شخص پر کیا پایا؟ قابو پا لیا. فقال لا الہ الا اللہ، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، یعنی بالکل میں نے پکڑ لیا تھا اس کو اور قتل کرنے جا رہا تھا کہ اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. فطعنتہ، پھر بھی میں نے اس کو نیزہ مار دیا. راوی کہتے ہیں پھر بھی میں نے اس کو نیزہ مار دیا، لیکن دل میں شک پیدا ہوا کہ کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. فوقع فی نفسی من ذالک، میرے دل میں شک پیدا ہوا، میرے دل میں. فذکرتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا ایسا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کیا اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا تھا اور پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا؟ تاجب صاحب نے فرمایا کیا اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا اور تم نے اس کو قتل کر دیا؟ قال قلت یا رسول اللہ، راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، اس نے کلمہ پڑھا تھا ہتھیار کے ڈر سے. سامنے تلوار تھی، نیزہ تھا، موت سامنے تھی، تو اس نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ہتھیار کے ڈر سے پڑھا ہے. تو آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبہ، تم نے اس کے دل کا آپریشن کیوں نہیں کیا؟ حتی تعلم، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جاتا اقالہا ام لا، کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا دل سے نہیں پڑھا. فما زال یکررھا علی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو بار بار دہراتے رہے، وہی افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، حتی تمنیت، یہاں تک کہ حضرت سعد کہتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہے نا یہ اسامہ بن زید، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ مجھے تمنا ہونے لگی کہ میں اسی دن اسلام لاتا تو اچھا تھا. مطلب یہ اس سے پہلے اسلام نہ لاتا، چونکہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، اور اسلام لانے سے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. تو دل میں یہ تمنا ہونے لگی کہ کاش کہ میں آج کے دن کیا ہوتا؟ مسلمان ہوتا، تاکہ یہ گناہ بھی میرا معاف ہو جاتا. اتنی بار آپ نے اس جملے کو مکرر کیا. قالا، راوی کہتے ہیں کہ حضرت سعد نے فرمایا انا واللہ لا اقتل مسلما حتی یقتلہ ذو البتین، کہ خدا کی قسم میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیں پیٹ والے، یعنی اس سے مراد انہوں نے لیا تھا اسامہ کو. یہ بتین بطنی کی تصویر ہے، پیٹ والے مراد یہ ہے کہ ان کا تھوڑا پیٹ بڑا تھا تو ان کو ذو البتین کہا جاتا تھا. تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے بہت محبوب تھے، زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں. زید بن حارثہ آپ کے متبنہ تھے نا، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا یہاں تک کہ اس کو قتل کرے ذو البتین، یعنی اسامہ، یعنی حضرت اسامہ مراد ہے. یہ بات کیوں کہی انہوں نے؟ چونکہ حضرت اسامہ پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آگے بھی روایت آ رہی ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک کو قتل کر دیا تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو پھر انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اب کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا کلمہ پڑھنے کے بعد. اس سرزنش کے بعد اللہ کے رسول نے جو تنبیہ فرمائی تو بہت محتاط ہو گئے تھے وہ. تو اس لیے حضرت سعد فرماتے ہیں کہ چونکہ اگر وہ اسامہ کسی کو قتل کریں گے تو بہت تحقیق کے بعد کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، تب بھی میں بھی قتل کروں گا، ورنہ میں بھی قتل کسی کو نہیں کروں گا. قال، راوی کہتے ہیں قال رجل، کہ ایک شخص نے کہا الم یقل اللہ، کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اصل میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید وغیرہ کا نظریہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں میں آپس میں جنگ ہو
اور مسلمان کے خلاف لڑے تو ایسی صورت میں کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بلکہ یکسوئی اختیار کرنا چاہیے. جیسے عبداللہ بن عمر وغیرہ ایسے معاملے میں یکسو تھے، کسی گروہ کے ساتھ نہیں تھے. تو جب یہ جنگ جمل ہوئی یا جنگ صفین وغیرہ جس میں دونوں طرف صحابہ تھے، تو بدگمانی کی بنیاد پہ جنگیں ہو گئیں. تو اس موقع پہ کسی نے ان سے کہا کہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم ضمیر کا مرجع کفار ہے، کہ تم قتال کرو ان سے یعنی کافروں سے تاکہ فتنہ کفر ختم ہو جائے اور پورا کا پورا دین کس کا ہو جائے؟ اللہ کا ہو جائے. اور یہاں جو صورت حال ہے وہ ہے کہ مسلمان کے خلاف کیا ہو رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. تو ایسے موقع میں یہ آیت نہیں پیش کی جائے گی. حضرت سعد نے فرمایا قد قاتلنا، ہم لوگوں نے قتال کر لیا ہے اور بڑے غزوات میں شریک ہوئے تھے یہ. تو فرمایا کہ ہم نے جہاد کیا ہے حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو گیا تھا. وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ، تم اور تمہارے ساتھی چاہتے ہیں کہ تم لوگ قتال کرو یہاں تک کہ دوسرا فتنہ پیدا ہو جائے. نہیں سمجھے؟ مطلب یہ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید وغیرہ کا نظریہ تھا، ان کا مسلک تھا کہ ایسی صورت میں کہ جب مسلمان کے خلاف لڑائی کریں اور یہ نہ معلوم ہو کون حق پر ہے کون نہ حق ہے، دونوں کے دعوے اپنے اپنے ہوں، تو ایسی صورت میں کسی گروہ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. لیکن ہاں اگر تحقیق سے بات معلوم ہو جائے کہ یہ گروہ حق پر ہے تو پھر اہل حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر یہ نہ معلوم ہو کون حق پر ہے کون نہ حق ہے، جیسے جنگ جمل میں ہوا، جنگ صفین میں ہوا، دونوں طرف صحابہ تھے تو دونوں پر حق تھے، اپنے اپنے اجتہاد پہ تھے. اجتہاد کی وجہ سے کیا ہوا؟ غلطیاں ہوئیں اور جس کے نتیجے میں جنگ ہوئی، بہت سے صحابہ شہید ہوئے. تو ایسے موقع میں یہ آیت پیش کرنا کہ غلط ہے. اس لیے قاتلوہم میں جو ہم ضمیر کا مرجع ہے اس سے مراد کفار ہیں، کہ تم ان سے قتال کرو تاکہ فتنہ کفر ختم ہو جائے. اور ایسے موقع میں یہ آیت پیش کیا سائل نے، تو سعد نے کہا کہ یہ تمہارا آیت کا پیش کرنا درست نہیں ہے. قد قاتلنا، ہم لوگ تو جہاد کر چکے ہیں کافروں سے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ کفر ختم ہو گیا تھا اور سب جگہ اسلام کا بول بالا تھا. اب تم اور تمہارے ساتھی چاہتے ہو کہ تم قتال کرو مسلمانوں سے یہاں تک کہ دوسرا فتنہ کیا ہو جائے؟ قائم ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے. وبه قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين قال حدثنا ابو سفيان قال سمعت اسامه بن زيد بن حارثه يحدث قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ بھی حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ ہی کی روایت ہے، کچھ الفاظ کا فرق ہے. انہوں نے فرمایا بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الحرقۃ من جہینہ، ہم لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا قبیلہ جہینہ کے حرقہ کی طرف. فصبحنا القوم، تو ہم لوگوں نے قوم پر حملہ کیا صبح کے وقت. فہزمناہم، اور ہم نے ان کو شکست دے دی. ہزمناہم مانے ہم نے ان کو. وقال، انہوں نے فرمایا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ نے، وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِّنَ الْأَنصَارِ رَجُلًا مِّنْهُمْ، میں نے اور ایک انصاری صحابی نے ان میں سے ایک شخص کو پکڑا. لحیقہ بناتے ہیں شامل پکڑنا، لاحق ہونا. تو میں نے اور ایک انصاری صحابی نے ان میں سے یعنی کافروں میں سے ایک شخص کو پکڑ لیا. فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو ڈھانپ لیا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. جب بالکل گھر گیا وہ چاروں طرف سے تو اس نے کہا لا الہ. تو راوی کہتے ہیں اسامہ بن زید کہ فکف عنہ الانصاری، تو انصاری صحابی تو رک گئے، کلمہ سننے کے بعد وہ آگے نہیں بڑھے. انصاری صحابی کیا ہو گئے؟ رک گئے. لیکن کہتے ہیں وَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي، میں نے اس کو اپنے نیزے سے مارا. حتیٰ قتلتہ، یہاں تک کہ میں نے اس کو قتل کر دیا. اسامہ بن زید کہتے ہیں اجتہاد تھا یہ ان کا. انہوں نے سوچا کہ یہ موت کے ڈر سے پڑ رہا ہے، لہذا انہوں نے سوچا کہ اس کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا، لہذا انہوں نے قتل کر دیا. قالا، اسامہ کہتے ہیں فلما قدمنا، جب ہم لوگ آئے،
فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خبر پہنچ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقال علی یا اسامہ، تو اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا اے اسامہ، اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا تم نے اس کو قتل کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد؟ قال قلت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انما کان متعوذا، وہ تو موت سے بچنے والا تھا، یہاں تعوذ ہے، وہ موت سے. قال، تو آپ نے فرمایا فقال اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کیا تم نے اس کو قتل کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد؟ قال، راوی کہتے ہیں فما زال یکررها علیہ، اس جملے کو بار بار اللہ کے رسول دہراتے رہے، حتی تمنیت، یہاں تک کہ مجھے آرزو ہونے لگی، انی لم اکن اسلمت قبل ذلک الیوم، کہ میں اسلام نہ لاتا آج کے دن سے پہلے، یعنی مطلب یہ کہ اس دن سے پہلے، مطلب آج اسلام لاتا تاکہ یہ گناہ بھی میرا کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا. اتنا جو ہے آپ نے تاکید کے طور پہ جملے کو دہرایا. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو قال سمعت ابي يحدث ان خالدا اخرج ابن اخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز انه حدث ان جندب بن عبد الله البجلي بعث الى، یہ تھوڑا تفصیلی روایت ہے، مفہوم وہی ہے، حضرت اسامہ بن زید کا جو واقعہ پیش آیا تھا اسی کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے راوی ہیں حضرت جندب بن عبداللہ بجلی. یہ حضرت صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی نے بھیجا اسعس بن سلامہ کے پاس پیغام، باعثا الی اسعس بن سلامہ زمانہ فتنتی ابن الزبیر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے فتنے کے زمانے میں. یہ حجاج بن یوسف ثقفی نے حملہ کیا تھا نا مکہ مکرمہ میں، اور اسی کے نتیجے میں عبداللہ بن زبیر سن 72 ہجری میں شہید ہوئے. تو اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی نے اسعس بن سلامہ کے پاس پیغام بھیجا عبداللہ بن زبیر کے فتنے کے زمانے میں، اور انہوں نے کہا حضرت جندب نے کہ اجمع لی نفرا من اخوانک، تم میرے لیے جمع کرو اپنے بھائیوں میں سے ایک جماعت کو، یہاں تک کہ میں ان سے حدیث بیان کروں. یہ جندب بن عبداللہ نے کہلوایا کچھ لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ میں ان کے سامنے کیا بیان کروں، حدیث بیان کروں. فبعث رسولا الیہم، تو اس نے یعنی اسعس بن سلامہ نے قاصد بھیجا ان لوگوں کی طرف. فلما اجتمعوا، جب وہ لوگ جمع ہو گئے تو جاء جندب، حضرت جندب آئے، وعلیہ برنس اصفر، اور ان کے جسم پر ایک زرد رنگ کی لمبی ٹوپی تھی، یا سر پہ لمبی ٹوپی تھی. برنس کہتے ہیں لمبی ٹوپی کو یا اس لباس کو کہ جس کا کچھ حصہ بدن پہ ہوتا ہے اور کچھ حصہ سر پہ ہوتا ہے. جیسے ڈھیلا ڈھالا کوئی پہنے، جیسے کشمیری لوگ پہنتے تھے نا سردی کے زمانے میں دیکھا ہے، تو وہ ڈھیلا ڈھالا پہنتے ہیں، آپ کچھ سر میں ڈال لیتے ہیں تو جسم کے حصے میں ڈالتے ہیں. اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا جو لباس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں برنس، اور لمبی ٹوپی کے معنی بھی آتا ہے. تو ان کے جسم پر ایک زرد رنگ کا لباس تھا یا زرد رنگ کی لمبی ٹوپی تھی. فقالا، تو انہوں نے کہا تحدثوا بما کنتم تحدثون به، یا تحدثون به، تم لوگ بیان کرو وہ چیز جو تم لوگ بیان کر رہے تھے. باتیں چل رہی تھی، پہلے سے لوگ جمع ہو گئے تھے، کچھ چرچا ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بات بند نہ کرو بلکہ تم لوگ بیان کرو جو تم باتیں کر رہے تھے، یا تم باتیں کرو جو تم باتیں. حتی دار الحدیث، یہاں تک کہ گفتگو کا سلسلہ چل پڑا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس طرح. فلما دار الحدیث الیہ، جب گفتگو کا سلسلہ ان تک پہنچا، ہوتا نا کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا تھا، کوئی مسئلہ تھا. تو ایسی صورت میں جب گفتگو کا سلسلہ پہنچا ان کی طرف یعنی حضرت جندب کی طرف کہ آپ بتائیے، تو حسر البرنس عن راسہ، انہوں نے ٹوپی کو ہٹایا اپنے سر سے، انہوں نے ٹوپی کو ہٹایا اور انہوں نے کہا انی اتیتکم، میں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں، یہاں پہ لا زائدہ ہے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے ولا ارید نہیں، بلکہ
میں آیا ہوں تم لوگوں کے پاس اسی لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو بتاؤں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ حضرت جندب بن عبداللہ نے کہا کہ میں تو حدیث سنانے ہی کے لیے آیا ہوں، اور تم کو جو جمع کیا ہے میں نے اسی مقصد سے جمع کیا ہے۔ تو یہاں پہ لا اریدی نہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ تم سے بیان کروں، مفہوم غلط ہو جائے گا، تو یہ لا زائد ہے، کیا ہے؟ کہ میں آیا ہی ہوں تمہارے پاس اسی لیے کہ تم سے میں کیا بیان کروں؟ حدیث بیان کروں۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا من المسلمین الی قوم من المشرکین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا تھا مشرکین کی طرف، وَإِنَّهُمْ الْتَقَوْا، اور ان کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، فَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو ایک مشرک تھا، اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمین، جب وہ چاہتا تھا کسی مسلمان کے قتل کرنے کو، قصد له فقتله، تو وہ ارادہ کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا، اتنا نشانہ اچھا تھا اس کا۔ ایک مشرک ایسا تھا کہ وہ جس مسلمان کو چاہ لیتا تھا کہ اس کو مارنا ہے تو تیر کا میں سے مارتا تھا، اور بہت ہی نشانہ اچھا تھا اس کا، تو بہت سے مسلمانوں کو اس نے شہید کر دیا تھا، ایسا مشرک تھا یہ۔ تو فکان رجل من المشرکین، تو ایک مشرک تھا، اذا شاء ان یقصد الى رجل من المسلمین قصد له فقتله، جب وہ چاہتا تھا کہ کسی مسلمان کی طرف قصد کرے تو اس کا قصد کرتا تھا اور اس کو قتل کر دیتا تھا۔ وَإِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ، اور ایک مسلمان نے اس کی غفلت کا ارادہ کیا، ایک مسلمان نے کہا تھوڑا سا یہ غافل ہو جائے مشرک تو میں اس کو جو نمٹا دوں۔ قالا، راوی کہتے ہیں حضرت جندب بن عبداللہ، وَكُنَّا نُحَدِّثُ، ہم لوگ چرچا کیا کرتے تھے کہ وہ حضرت اسامہ بن زید تھے، جس مسلمان نے ارادہ کیا تھا کہ اس مشرک کو کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے، اور جس نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، بہت اچھا نشانہ تھا اس کا۔ تو وہ صحابی کون تھے؟ ہم لوگ چرچا کرتے تھے کہ وہ حضرت اسامہ بن زید تھے۔ فلما رجع الیہ السیف، جب اس کی طرف تلوار واپس آئی، اور لکھا ہے رفع بھی ہے کہ جب انہوں نے اس کی طرف تلوار کو اٹھایا، اگر رفع ہے تو اٹھانا ترجمہ ہوگا، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو ایسا آدمی جس نے کئی مسلمانوں کو شہید کیا اور بالکل تلوار سامنے ہے، موت نظر آ رہی ہے، اس وقت وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو ظاہر حال تو یہ بتا رہا ہے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ کون؟ فَقَتَلَهُ، تو انہوں نے قتل کر دیا۔ فَجَاءَ الْبَشِيرُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ، تو آپ نے ان سے پوچھا، جب جہاد ختم ہوتا تھا تو فتح ہوتی تھی تو بشارت دینے والا مرکز آتا تھا، یعنی مدینہ منورہ، اور وہاں ساری چیزیں بتاتا تھا۔ تو فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ حَتَّى أَخْبَرَهُ خَبَرَ الرَّجُلِ، یہاں تک کہ اس بشیر نے، بشارت دینے والے نے اس کا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ کیف صنع، انہوں نے کیا کیا تھا۔ فَدَعَاهُ، تو اللہ کے رسول نے اسامہ کو بلایا، فَسَأَلَهُ، اور پوچھا، فرمایا لِمَ قَتَلْتَهُ، تم نے کیوں قتل کر دیا اس کو؟ قال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اوجع فی المسلمین، اس نے تو مسلمانوں میں دہشت پیدا کر دی تھی، وقتل فلانا وفلانا، اور اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، وسمى له نفرا، اور انہوں نے ایک جماعت کا نام لیا، باقاعدہ نام لے کر کہ فلاں کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا۔ وانی حملت علیہ، اور میں نے اس پر حملہ کیا۔ فلما رأى السیف، جب اس نے تلوار کو دیکھا تب اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلتہ، کیا تم نے اس کو قتل کر دیا؟ قال نعم۔ قال، آپ نے فرمایا فکیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، تم کیا جواب دو گے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو جب وہ قیامت کے دن آئے گا؟ یعنی اللہ اس کی طرف سے، کلمہ پڑھنے والے کی طرف سے حجت کرے گا، تو اس وقت تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ استغفر لی، آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریے۔ قال فکیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ؟ قال فجعل لا يزيده على ان يقول كيف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، آپ اس سے زائد کوئی بات نہیں فرما رہے تھے،
بلکہ یہی کہہ رہے تھے بار بار کہ تم لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دو گے. اس سے معلوم ہوا کہ عین موقع جہاد کے موقع میں بھی کوئی کلمہ پڑھ لے تو اس کے کلمے کا اعتبار کیا جائے گا.